السلام علیکم دوستو ایک ایسا سفر جو ہر انسان نے طے کرنا ہے لیکن کوئی اس کے بارے میں سننا نہیں چاہتا۔ اے آئی کے ذریعے سے ہم زندگی کے اس مرحلے کو تلاش کریں گے جس کے بعد کوئی واپسی نہیں، قیامت کا دن، قبر کی زندگی، دنیا کا خاتمہ، میدان حشر، جنت اور جہنم۔ قدم بقدم ہم موت کے بعد کی زندگی کو یوں محسوس کریں گے جیسے ہم خود ان لمحوں سے گزر رہے ہوں۔ تو اگر آپ تیار ہیں تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ The end of the world, the day of judgment. موت کا دن، وہ دن جس سے آپ پوری زندگی بھاگتے رہے، آخر کار آ ہی گیا۔ آپ آنکھ کھولتے ہیں اور سب کچھ مختلف ہوتا ہے، سب کچھ بدل چکا ہوتا ہے، ہر طرف سخت اندھیرا، وقت فجر سے ذرا پہلے کا۔ آپ کے سینے میں شدید درد ہے، جیسے کسی نے پوری طاقت سے دباؤ ڈال رکھا ہو۔ جسم حرکت نہیں کر پا رہا، ذہن بکھرا ہوا ہے۔ بچپن، جوانی اور آج کا وجود سب ایک ہی لمحے میں آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔ سانس اکھڑ رہی ہے، ہونٹ خشک ہیں، گلا ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے کچھ پھنسا ہے۔ آپ کے دل میں سوال اٹھتا ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک آپ کے اپنے آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ کوئی آپ کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے، کوئی آنسوں کے ساتھ دعائیں پڑھ رہا ہے، کوئی کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پانی پلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کے چہروں پر بے بسی ہے اور آنکھوں میں خاموش الوداع، اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ وقت سست پڑ گیا ہے، آوازیں مدھم ہو رہی ہیں، دنیا خاموشی سے آپ کو رخصت کر رہی۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سکرات الموت سب سے بڑا امتحان، ذہن دھندلا رہا ہے، سانس گلے میں اٹک چکی ہے، جسم ٹھنڈا پڑ رہا ہے، اور اسی لمحے ملک الموت قریب آ چکے ہیں، اور یہی وہ وقت ہے جسے سکرات الموت کہا جاتا ہے۔ اور اب شیطان کے آخری حملے شروع ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں موت کے وقت شیطان کے بہکانے سے پناہ مانگتا ہوں۔ شیطان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ انسان ایمان کے بغیر اس دنیا سے جائے۔ وہ وسوسے ڈالتا ہے، دل کو کمزور کرتا ہے، زبان کو لغزش کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب سب کچھ داؤ پر لگا ہوتا ہے، ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے انسان جیسا جیتا ہے ویسا ہی مرتا ہے۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو وہ آخری لمحے میں پکارے گا، میرا مال، میری جائیداد، میری عزت۔ اور جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو وہ کہے گا، یا رب، یا اللہ، یا رحمان۔ ایمان صرف دعویٰ نہیں، ایمان وہ ہے جو دل میں اتر جائے۔ جیسے سیب آپ کے ہاتھ میں ہو تو وہ کوئی بھی چھین سکتا ہے، لیکن جب وہ سیب جسم کا حصہ بن جائے تو پھر وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ اگر ایمان زندگی میں نظر نہ آئے تو موت کے لمحے میں خود سے سوال کرنا ضروری ہے۔ دوستو، موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے، نیک بندے کے پاس روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، سفید لباس اور خوشبو کے ساتھ، اور بے ایمان کے لیے یہ لمحہ خوف اور درد کی انتہا ہوتا ہے۔ وہ پکار اٹھتا ہے، مجھے ایک اور موقع دے دو، لیکن اب وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ موت اختتام نہیں، یہ عدم وجود نہیں، بلکہ یہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں داخلہ ہے۔ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ آپ کا جسم غسل کے بعد ٹھنڈے پتھر پر رکھا ہے، نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، وہی نماز جو آپ نے دوسروں کے لیے پڑھی تھی اب آپ کے لیے پڑھی جا رہی ہے۔ قبر بند ہوتی ہے، لوگ واپس لوٹ جاتے ہیں اور آپ ان کے قدموں کی آواز سنتے ہیں۔ قبر میں دو فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر۔ سوال ہوتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ میرا رب اللہ ہے۔ تیرا دین کیا ہے؟ اسلام۔ اور پھر کہا جاتا ہے، یہ شخص کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول۔ مومن کامیاب ہو جاتا ہے، قبر وسیع کر دی جاتی ہے، جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، لیکن بے ایمان کے لیے یہ عذاب کا آغاز ہوتا ہے۔ This is the day you were promised. I am your evil deeds, the interest you took, the backbiting you did, the haram things you looked at. Why are you afraid? Haven't I been what you desired for all these years? Well, here I am, standing right in front of you.
دوستو اگر یہ ویڈیو آپ تک پہنچی ہے تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی سانس ہے۔ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھا لیں، نماز سے آغاز کریں، قرآن سے جڑیں، اپنی زندگی بدلیں۔ قبر میں طویل انتظار کے بعد ایک ایسی آواز آئے گی جو دنیا میں کبھی نہیں سنی ہوگی، قیامت کی آواز۔ اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے۔